آگے پھر اگلے رکوع میں ایک اور چیز بیان ہے، وہ ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے۔ جنگ بدر میں 70 لوگ مارے گئے تھے، کافروں کے بڑے بڑے سردار، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے عتبہ شیبہ، اور 70 لوگ ان کے قید میں آئے، قیدی بنے۔ اب یہ جو قیدی تھے، مسلمان ان قیدیوں کو لے کر آئے، ان کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کرام ایسے تھے، ان کا مشورہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا جنگ کرنے کا مقصد یا جو بھی ہم نے کیا، اس کا مقصد کافروں کی طاقت کو ختم کرنا ہے، ان کے زور کو توڑنا ہے۔ ان کے زور کو توڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ 70 تو ویسے ہی مارے گئے ہیں، تو ان کو بھی مار دیا جائے تو پھر ان کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ یہ حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا، جبکہ باقی لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کو ہم پیسے لے کر، فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ان کے بدلے میں بہت بھاری فدیہ ملے گا، پیسہ آئے گا، تو ہماری معیشت مدینے میں جو ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے، وہ کچھ اچھے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ہم چھوڑیں گے تو ان میں سے کئی لوگ تو مسلمان بھی ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ باقی لوگوں نے مشورہ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان کو فدیہ دے کر رہا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا اللہ کی یہ تھی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ کسی نبی کے لیے کوئی یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس دشمن کے اور ظالموں کے اور کافروں کے، کہ جنہوں نے 13 سال تک اتنا ظلم ڈھایا اور اللہ کے گھر پر آج بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کسی مسلمان کو نہیں جانے دیتے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ قیدی ہوں اور وہ ان کا خون ریزی نہ کرے، ان کا خون نہ بہائے، یعنی خون بہانا چاہیے تھا، ان کو مار دینا چاہیے تھا۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی فدیہ جو تم چاہتے ہو، یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے، اس کے لیے اس کو ان کو چھوڑ دیا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے کہ تم آخرت کے حریص بنو، آخرت کی تمنا کرو۔ واللہ عزیز حکیم، اور فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم پر اللہ کا عذاب آتا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو سوائے عمر کے اور سعد کے باقی سب اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتے۔ ان کی رائے وہ تھی جو اللہ کی منشا تھی، لیکن بہرحال ایسا ہوا۔ آگے سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ جو ہے، اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ بس یہی ہے کہ جو اصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات یا صورتیں نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھایا کرتے تھے، تو جب لکھوایا کرتے تھے تو بسم اللہ لکھوایا کرتے تھے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو اسی لیے وہ اس طرح ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ نہیں لکھی۔ باقی اور بھی کچھ وجوہات بعض مفسرین لکھی ہیں، لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے یہاں پر بھی نہیں لکھی جاتی۔ یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، اور یہ صورت نازل ہوئی ہے سن یعنی 6 ہجری کے بعد، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، جس زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد کے حالات، اور اسی طرح فتح مکہ، اور اس کے بعد غزوہ حنین اور تبوک، یہ جو آخری زمانہ تھا اس زمانے میں اس کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور اس صورت کا نام سورہ توبہ اس لیے ہے کہ اس میں ان صحابہ کرام یا ان مسلمانوں کی توبہ کا واقعہ ہے کہ جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے۔ ایک بہت بڑی ایک جنگ کے لیے ایک لشکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، اور بہت مشکل حالات تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ سب نے جانا ہے، نفیر عام تھا، کسی کو رہنا نہیں ہے۔ تو ان حالات میں کچھ صحابہ کرام کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یا کچھ کسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے مسلمان جو نہیں جا سکے، تو پھر بعد میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے بھی پھر اپنے آپ کو لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا اپنے آپ کو خود ہی، کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اپنے آپ کو ادھر باندھ کے رکھیں گے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال پھر اس صورت میں ان کی توبہ کی آیات نازل ہوئی تھی، کافی عرصے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، تو پھر ان کو وہاں سے کھولا گیا تھا، تو اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کا بھی ذکر ہے، صلح حدیبیہ کا بھی ذکر ہے، غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے، غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے، بہت ساری، اور ان
تمام جنگوں کے واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے اور ان کے تناظر میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے براۃ من اللہ، پہلی جو اس کی 4-5 آیات ہیں، ان آیات میں ان معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مختلف معاہدے کیے تھے، کسی کے ساتھ 1 سال کے لیے معاہدہ، کسی کے ساتھ 5 سال کے لیے معاہدہ کہ ہم 5 سال کے لیے آپس میں نہیں لڑ گئے، کسی کے ساتھ 10 سال کے لیے معاہدہ، کسی کے ساتھ ویسے ہی معاہدہ کیا تھا، اس کو کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا تھا۔ تو اس طرح مختلف معاہدے کیے ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد، یعنی اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے آپ نے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے، تو جن کے ساتھ کوئی ٹائم فریم رکھا ہوا ہے تو اس ٹائم تک تو آپ معاہدے کی پابندی کریں، اس کے بعد معاہدہ ختم، کیونکہ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دیا۔ مسلمان کسی معاہدے کے پابند ہو کر، کسی کے ماتحت ہو کر نہیں رہیں گے۔ جس نے رہنا ہے تو مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہے گا۔ آج کے بعد کوئی معاہدے شعاہدے نہیں ہیں، جو ٹائم ہے جس کے پاس، اس ٹائم کے اندر تک ہم معاہدے کے پابند ہیں، اس کے بعد معاہدے ختم۔ تو یہ سارے معاہدے ختم کرنے کا اعلان ہوا اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ معاہدے کی ٹائم پورا ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ تو یہ قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تمہیں نہ پاؤ، ان کو پکڑو، ان کو قید کرو اور ان کی طاق میں بیٹھو، طاق لگا کر بیٹھو اور ان کو پکڑ کر مار دو ان کو۔ ہاں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں تو پھر ان کا راستہ کھلا ہے، ورنہ عرب کے اندر اب آئندہ کے لیے کوئی مشرکین جو ہے ان کے لیے گنجائش نہیں ہے رہنے کی، ان کو اجازت نہیں ہے، خاص طور پر حدود حرم کے اندر۔ آگے پھر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں